آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور دلچسپ سوال پر بات کرنے والے ہیں کہ انسانی عقل کیا ہے اور اس کی حدیں کہاں ختم ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا ماخذ ہے علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو، اور ہم خاص طور پر اس کے 5ویں باب عقل اور ایمان پر بات کریں گے تاکہ اس اہم موضوع کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ تو آئیے سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں، کیا انسان کی عقل واقعی اتنی طاقت رکھتی ہے کہ زندگی کی ہر گتھی کو سلجھا سکے، ہر مسئلے کا حل دے سکے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج ہماری پوری گفتگو کا مرکز ہوگا۔ مصنف یہاں ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وحی کا جو ذریعہ ہے وہ ہماری عقل کی پہنچ تو باہر ہے، لیکن چونکہ وحی کا پیغام انسانوں کے لیے ہی ہے، اسے سمجھنا بھی تو عقل نہیں ہے نا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ عقل ایک آلے کی طرح ہے، ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم وحی کے پیغام کو ڈی کوڈ کرتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم انسانی عقل کی کامیابیوں کو دیکھیں تو اس کی سب سے بڑی، سب سے شاندار کامیابی کیا ہے؟ وہ ہے سائنس۔ اپنے دائرے میں سائنس ہمیں ٹھوس، قابل تصدیق علم دیتی ہے۔ مصنف نے یہاں ایک زبردست مثال دی ہے۔ وہ عقل کو ایک دوربین یعنی ٹیلیسکوپ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ دیکھیے، دوربین ہمیں وہ ستارے دکھا دیتی ہے جو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح عقل ہمارے علم کے افق کو وسیع کرتی ہے۔ تو کیا یہ عقل مندی ہوگی کہ ہم دوربین کو صرف اس لیے استعمال کرنا چھوڑ دیں کہ بھئی یہ ہمیں کائنات کا آخری سرا نہیں دکھا سکتی؟ بالکل نہیں۔ یہاں مصنف ہمیں 2 انتہاؤں سے خبردار کرتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عقل پر تو بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل ناقابل اعتبار ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ عقل کائنات کے ہر راز کو سمجھ سکتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی نظریات ناقص ہیں، یہ دونوں ہی راستے غلط ہیں۔ یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے۔ اصل خطرہ علم کے کم ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اس مغالطے میں ہے کہ ہم اپنے تھوڑے سے علم کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھیں۔ علم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی بہت قیمتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ پوری حقیقت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقل کی حدیں ہیں کیا؟ اور یہ ہمیں اس بڑے سوال کی طرف لے آتا ہے کہ کیا سائنس، جو عقل کی سب سے بڑی کامیابی ہے، ایک دن کائنات کی ہر پہیلی کو بجھا لے گی، ہر سوال کا جواب دے دے گی؟ دیکھیے، تاریخ میں بڑے بڑے مفکرین نے ہمیشہ یہ مانا ہے کہ حقیقت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ شیکسپیئر کا یہ مشہور قول بھی تو یہی کہتا ہے کہ اس کائنات میں اتنی چیزیں ہیں جن کا ہم اپنے فلسفوں میں، اپنی سوچ میں تصور تک نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات صرف شاعروں اور فلسفیوں تک محدود نہیں ہے، بڑے بڑے سائنسدان خود بھی اس حقیقت کو مانتے ہیں۔ جیسے لک آبزرویٹری کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ایٹکن نے صاف صاف کہا کہ یہ کائنات شروع کیسے ہوئی اور اس کا انجام کیا ہوگا، اس بارے میں ہم عملی طور پر کچھ بھی نہیں جانتے۔ اسی کو کہتے ہیں سائنسی انکساری۔ تو یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ سائنس میں کوئی بھی بات حتمی یا فائنل نہیں ہوتی۔ آج جو چیز ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، ہو سکتا ہے کل ایک نئی دریافت اسے مکمل طور پر غلط ثابت کر دے۔ یعنی سائنس کی بنیادیں بدلتی رہتی ہیں۔ اب ایسی بدلتی ہوئی بنیاد پر انسانیت کے لیے کوئی مستقل ضابطۂ حیات تو نہیں بنایا جا سکتا، ہے نا؟ ڈاکٹر کراؤدر کا یہ قول اسی بات کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ سائنس کا سفر کبھی ختم نہیں ہونے والا، یہ ایک مسلسل عمل ہے، اور شاید اس کا آخری لفظ اس دنیا کا آخری انسان ہی بولے گا۔ اچھا، یہ تو ہوئی سائنس کی بات۔ اب ذرا سماجی اور سیاسی میدان میں عقل کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسانی عقل معاشرے کو ایک مستحکم اور انصاف پر مبنی نظام دینے میں بار بار ناکام ہوئی ہے۔ پوری انسانی تاریخ ان تجربات سے بھری پڑی ہے۔ انسان نے بادشاہت کو آزمایا، پھر سامراجیت کا دور آیا، اور آج ہم جمہوریت کے دور میں جی رہے ہیں، جو خود بھی ایک کڑی آزمائش سے گزر رہی ہے۔ یہ سب نظام انسانی عقل نے ہی تو بنائے تھے، لیکن ان کا نتیجہ اکثر خلفشار اور تباہی ہی نکلا۔ اور ان سارے تجربات کا حاصل کیا ہوا؟ صدیوں کی جنگیں، خون ریزی، طبقاتی کشمکش اور انقلابات۔ انسان نے ان تجربات کی بہت بھاری قیمت چکائی ہے، لیکن انصاف، مساوات اور امن جیسے خواب آج بھی ویسے ہی ادھورے ہیں جیسے پہلے تھے۔
تو اس ساری بحث کے بعد مصنف ہمیں ایک بہت اہم نتیجے پر پہنچاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی دانائی یہ نہیں کہ عقل کو رد کر دیا جائے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ عقل کیا کچھ کر سکتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ جاننا ہے کہ وہ کیا نہیں کر سکتی۔ اس کی طاقت اور اس کی حدود دونوں کو پہچاننا ہی اصل حکمت ہے۔ تو پھر حکمت کا راستہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ عقل کو اس کے صحیح مقام پر رکھیں، اس کی قدر کریں، لیکن ساتھ ہی اس کی گہری حدود کو بھی تسلیم کریں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم کے چند ٹکڑے مل جانے کا مطلب پوری حقیقت کا مل جانا نہیں ہے، اور سب سے اہم بات یہ جانیں کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں ہمیں رہنمائی کے لیے عقل کی سرحدوں سے آگے دیکھنا پڑتا ہے۔ اور یہیں پر یہ گفتگو ہمیں ایک بہت بڑے اور غور طلب سوال پر لا کے چھوڑ دیتی ہے کہ اگر عقل ہمیں صرف ایک خاص منزل تک ہی پہنچا سکتی ہے تو زندگی کے جو سب سے بڑے اور بنیادی سوالات ہیں، ان کے جوابات کے لیے ہمیں آخر کس کی طرف دیکھنا ہوگا؟ اسی اہم سوال پر غور کرنے کی دعوت کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ گفتگو سوچ کے نئے دروا کرے گی۔ اگلے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔